آؤ نا ذرا ایک دفعہ طائرانہ نگاہ کربلا میں ڈالو، آپ کو بکھری لاشیں بتائیں گے۔ اللہ کی عبادت قبول کرے اجر کو میں ذرا تصورات کے ذریعے جاؤ نا کربلا میں اور نگاہیں ڈالو جو لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ کس لیے یہاں لاشیں پڑی؟ یہ کس پہ قربان ہوئے ہیں؟ یہ حسین پھر کس پہ قربان ہوا ہے؟ کہیں آپ کو اکبر کا لاشا نظر آئے گا، کہیں عباس کا لاشا نظر آئے گا، کہیں قاسم کا لاشا نظر آئے گا، کہیں اون و محمد کے لاشیں نظر آئیں گے، کہیں زہیر کین نظر آئے گا، اور کہیں 6 ماہ اصغر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بڑی سے بڑی قربانی بھی اور چھوٹی سی چھوٹی قربانی، 95 سال کا مسلم بن اوسجہ بھی اور 6 مہینے کا اصغر بھی، اور فقط یہی تو قربان نہیں کیا۔ میں مصائب بھی متصل کر دوں مولانا عامر حمدانی کے مصائب کے ساتھ، جہاں انہوں نے چھوڑا میں بھائی کی پوری بات کو مکمل کر دوں۔ فقط یہی تو نہیں، ان کو بھی کربلا میں لایا جو کبھی مدینہ کی گلیوں میں بھی نہیں چلے۔ اللہ آپ کی اس گریے کو قبول کرے، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے کہ آپ فوراً پہنچ گئے۔ واقعاً مجھے بتاؤ تو صحیح، جس بی بی کا نام زینب ہے، میں ذمہ دار آدمی ہوں، اس منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں وہ بی بی اتنی حیا والی بی بی تھی، کبھی باپ کے سامنے بی بی کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اجرکم اللہ، کبھی باپ کے سامنے بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پڑھا تاریخ میں، اگر ماں کی قبر پہ بھی گئی ہے تو دن کی روشنی میں نہیں گئی، رات کی تاریکی میں، اور اس حالت میں گئی۔ نوجوانان بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم میں نکل جاتے تھے اور گلیوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ بلند آوازوں سے کہا کرتے تھے، آوازیں لگاتے تھے، اے لوگوں آج رات باہر نہ نکلنا، زہرا کی بیٹی ماں کی قبر پہ جا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو اس اہتمام سے ماں کی قبر پہ جائے اسے دن کی روشنی میں نکلنا پڑے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دوسرا یا تیسرا دن تھا، آنے والا نا ماہ رمضان، 19 کو آپ 19 اور 23 کو شہادت کس کو اور 19 کو شہادت منائیں گے۔ دوسرا یا تیسرا دن تھا مولا کائنات کے زخمی ہونے کا۔ گھر میں سر شگافتہ لیٹے ہوئے زخمی حالت میں، حسین ابن علی تشریف لاتے، سامنے جیسے حسین آئے میرے مولا کی نگاہ پڑی، فوراً کہا بیٹا حسین۔ ہاں بابا، کیا بات ہے؟ بیٹا حسین۔ ہاں بابا، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا نا بیٹا زینب کہاں ہے، امام رو پڑے، آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ بیٹا روتا کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے۔ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا زینب پیچھے کھڑی ہو؟ ہاں بابا پیچھے کھڑی ہے۔ بیٹا زینب ذرا آؤ نا سامنے، اب یہ بی بی کا امتحان ہے۔ زینب بیٹا سامنے آؤ۔ علماء نے لکھا بی بی نے سر جھکایا ہوا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے کھڑی ہوئی ہیں نا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، زینب بیٹا، سنیں گے جملہ؟ کہا زینب بیٹا، آہستہ سے کہا ہاں بابا۔ زینب میں جانتا ہوں تو بڑا پیارا قرآن پڑھتی ہے۔ میں کہہ گیا، آپ سن گئے۔ زینب میں جانتا ہوں تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، دیکھ تیرے بابا کا سر شگافتہ ہے، دیکھ تیرے بابا کا سر زخمی ہو چکا ہے، ذرا پڑھنا قرآن، کرنا تلاوت، تیرے بابا کے سر کی تکلیف کم۔ اللہ اکبر۔ جب کہا نا، علماء کہتے جب کہا نا میرے مولا نے زینب بیٹا پڑھ قرآن، کر تلاوت، علماء نے لکھا ہے بی بی کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ حسین 2 قدم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، بابا اپنا حکم واپس لے لیے۔
سنیں گے جملہ؟ بابا اپنا حکم واپس نہیں دیے. بیٹا کیوں؟ بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ. میں کہوں گا مسلمانوں، جو بی بی باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، اسے شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں، اور وہ بھی ننگے سر. اجرکم اللہ، آخری جملے میرے، وہ بھی ننگے سر. کاش یہ امتحان کوئی تھوڑا امتحان نہیں تھا. علامہ صاحب پڑھ رہے تھے نا، جل گیا خیمہ، خیمے جل گئے، پڑھا نا، سید سجاد کو باہر لے کے آئی. ابھی آپ نے سنا جل گئے خیمے، پڑی ہے راکھ. جلے ہوئے خیموں کے آگے چند بیویاں کھڑی ہیں. میرے آخری جملے، ان بیویوں کے آگے سپر بن کے علی کی بیٹی زینب کھڑی. جیسے کھڑی ہے نا، پسر سعد نے حکم دیا فوج کی طرف منہ کر کے، اے فوج والو تم میں سے کوئی آگے بڑھے. اور وہ دیکھو وہ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، وہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے. تم میں سے کوئی آگے نکلے اور جا کے اس کے سر سے چادر اتار کے لائے. اب پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے میرے آخری جملے. کہتے جب خولی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا نا امیر مختار کے پاس، امیر مختار نے کہا خولی بتا تو نے کیا ظلم کیے. خولی کہتا ہے امیر مختار مجھ سے نہ پوچھ، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں. کیا بتا کون کون سے ظلم کیے؟ کہا نہ پوچھ. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا اگر سننا ہی چاہتا ہے نا تو بس ایک ظلم ہی بتاتا ہوں، باقی چھوڑ دیں. میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر اجرکم اللہ. کہتا ہے میں وہ. خولی بتا کیسے اتارا؟ اب وہ خولی امیر مختار کو سنا رہا ہے کہ جب پسر سعد نے کہا نا تو فوج دو قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی ابن سعد ہم نے سب کچھ کر لیا. عباس کے بازو کاٹ دیے، اکبر کے سینے میں برچھی مار دی، اصغر کا گلا کاٹ دیا، حسین کو قتل کر دیا، سارے کام کر دیے. اب علی کی بیٹی کے سر سے چادر نہیں لا سکتے، ہم سے یہ ظلم نہیں ہوتا. کہتا ہے جب کوئی آگے نہ بڑھا نا تو میں آگے نکلا. میں چلتے ہوئے پسر سعد کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے پسر سعد کو کہا او ابن سعد یہ کام میں کروں گا، میں لاتا ہوں علی کی بیٹی زینب کے سر سے چادر. کہتا جب مجھے اجازت ملی نا میں وہاں سے چلتا ہوا، سنیں گے، کہتا میں وہاں سے چلتا ہوا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں زینب کھڑی تھی. میں نے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا زینب لاؤ چادر. میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ سوال زینب پہ قیامت ڈا گیا. کہا علی کی بیٹی لاؤ چادر. اور میرا خولی کہتا ہے جب میں نے کہا نا چادر لاؤ تو بی بی نے چادر نہیں دی بلکہ خود کو چادر میں سمیٹا. میں سمجھ گیا بی بی چادر دینے والی نہیں. کہتا جب میں نے دیکھا نا کہ چادر نہیں دینا چاہتی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر بی بی کے سر پہ ڈالا. کہتا میں نے ہاتھ سر پہ ڈالا اور چادر کو کھینچنا شروع کیا. کہتا میں کھینچ رہا تھا، بی بی اپنے آپ کو لپیٹتے جاتی تھی. جتنا میں کھینچتا تھا بی بی اتنا لپیٹ رہی تھی. جب مجھ سے چادر نہ کھینچی گئی تو میں نے چھوڑ دیا. آخری جملے ہیں. کہتا میں نے چھوڑ دیا. کیا کیا؟ کہتا میں چند قدم پیچھے چلا گیا. میں چند قدم پیچھے چلا گیا. جب میں دور چلا گیا نا وہاں سے میں نے تازیانہ نکالا، میں نے درہ نکالا. کہتا ہے او امیر مختار میں نے تو درہ نکال کے اسے سر پہ گھمانا شروع کیا اور وہاں سے دوڑ لگائی. دوڑتا بھی آ رہا تھا، تازیانہ چلاتا بھی آ رہا تھا. جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی اس کے سر پہ آ کے میں نے تازیانے مارنے شروع کیے. اتنے مارے کہ بی بی کا سر زخمی ہوا، ہاتھ زخمی ہوئے. ارے چادر چھٹی. جیسے ہی چادر چھٹے میں نے چادر کو کھینچا، چادر اتری. زینب کے منہ سے ایک نعا برآمد ہوا. واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ اکبرہ، واہ اجابہ، او میرا پردہ.
میرا پردہ